بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کاکانا آئی لینڈ عمران سیریز، مصنف مظہر کلیم ایم اے۔ مریم ایک کمرے میں ایک کرسی پر بیٹھی میزائلوں والے بیگ کے بارے میں سوچنے میں مصروف تھی۔ ریگی کی کال اس نے تھوڑی دیر پہلے اٹینڈ کی تھی اور ریگی نے اسے بتایا تھا کہ عمران خود میزائلوں کے چکر میں پوچھ گچھ کرنے اس کے پاس آیا تھا، اور اس کا مطلب یہ ہوا کہ بیگ پاکیشیا سیکرٹ سروس والوں کے ہاتھ بھی نہیں لگا۔ جس جگہ دونوں گروپوں کا آپس میں ٹکراؤ ہوا تھا، اس جگہ کا معائنہ مریم بذات خود کر چکی تھی، اور جس تفصیل سے اس نے چیکنگ کی تھی اس سے اسے مکمل یقین تھا کہ میزائلوں والا بیگ وہاں موجود نہیں ہے، اور اب وہ بیٹھی یہی سوچ رہی تھی۔ گو اس نے مادام ریگی کے حکم پر اپنے آدمی کو ایکریمین ہسپتال کے ایک ڈاکٹر کے روپ میں تعینات کر دیا تھا، لیکن اسے معلوم تھا کہ یہ فضول رہے گا، کیونکہ اگر بیگ واقعی پاکیشیا سیکرٹ سروس کے پاس ہوتا تو پھر عمران کو ریگی کے پاس آنے کی کوئی ضرورت ہی نہ تھی، بلکہ ایسی صورت میں تو وہ ریگی اور اس کے گروپ سے ہی دور رہنے میں عافیت سمجھتا۔ کافی دیر اسی سوچ بچار میں گزر گئی، لیکن جب اس کا کوئی حل اس کی سمجھ میں نہ آیا تو بالآخر اس نے ایک طویل سانس لیا اور اٹھ کر ایک سائڈ میں موجود ریک کی طرف بڑھ گئی جس میں شراب کی بوتلیں بڑے قرینے سے چنی ہوئی تھیں۔ ایک سائڈ پر ایک بڑا سا جام بھی موجود تھا۔ اس نے ریک سے ایک بوتل اٹھائی اور ڈھکن کھولا، اور جام شراب سے بھر کر اس نے بوتل کا ڈھکنا بند کیا اور بوتل واپس ریک میں اسی جگہ پر رکھی، اور جام کو اٹھائے وہ واپس کرسی پر آ کر بیٹھ گئی، اور پھر اس نے آہستہ آہستہ شراب کے گھونٹ لینے شروع کر دیے۔ اور پھر ابھی جام آدھا ختم ہوا ہوگا کہ سامنے میز پر رکھے ہوئے فون کی گھنٹی بج اٹھی۔ مریم نے چونک کر ایک نظر فون کو دیکھا، اور پھر جام کو میز پر رکھ کر اس نے ہاتھ بڑھایا اور ریسیور اٹھا لیا۔ یس، مریم اسپیکنگ۔ مریم کا لہجہ سپاٹ تھا۔ لوئس بول رہا ہوں مادام، رافٹ کلب سے فرینک کی کال تھے۔ دوسری طرف سے ایک آواز سنائی دی۔ رافٹ کلب سے فرینک کی کال؟ یہ وہی کلب ہے نا جس کا مالک رافٹ پاکیشیا سیکرٹ سروس کی امداد کر رہا ہے؟ مریم نے یاد کرنے کے سے انداز میں کہا۔ یس مادام، اور آپ کے حکم پر ہی میں نے فرینک کو وہاں رافٹ کی پرسنل اسسٹنٹ کی جگہ ایڈجسٹ کر دیا تھا، لوئس نے جواب دیا۔ اوہ اچھا، ٹھیک ہے، بات کراؤ، مریم نے اس بار تیز لہجے میں کہا۔ ہیلو، فرینک بول رہا ہوں۔ چند لمحوں بعد ایک اور مردانہ آواز سنائی دی۔ یس، کیا بات ہے؟ کیوں کال کی ہے؟ مریم نے پوچھا۔ مادام، اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ کے پاس آ کر تفصیلی رپورٹ دوں، یہاں فون پر خطرہ رہ جائے گا۔ اشارتاً یہ اسی بیگ کے بارے میں رپورٹ ہے جس کی تلاش آپ کو ہے۔ دوسری طرف سے فرینک نے کہا تو مریم چونک پڑی۔ تم کہاں سے فون کر رہے ہو؟ مریم نے تیز لہجے میں پوچھا۔ کلب سے مادام، فرینک نے کہا۔ اوکے، آ جاؤ، لیکن محتاط رہنا، مریم نے کہا۔ یس مادام، دوسری طرف سے کہا گیا، اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا۔ مریم نے جلدی سے کیڈل پر ہاتھ مارا۔ ہیلو لوئس، ہیلو، مریم نے کیڈل پر بار بار ہاتھ مارتے ہوئے کہا۔ یس مادام، لوئس کی آواز سنائی دی۔ فرینک یہاں آ رہا ہے، اسے فوراً میرے کمرے میں پہنچا دینا، مریم نے تیز لہجے میں کہا۔ یس مادام، لوئس نے کہا، اور مریم نے ریسیور کیڈل پر رکھ دیا۔ ایسی کیا بات ہو سکتی ہے کہ فرینک اس قدر محتاط ہو رہا ہے؟ مریم نے بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ پھر تقریباً نصف گھنٹے کے بعد کمرے کا ایک دروازہ کھلا اور ایک نوجوان اندر داخل ہوا۔ میں فرینک ہوں مادام، میک اپ میں ہوں، آنے والے نے مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ مجھے معلوم ہے کہ تم وہاں کلب میں رافٹ کے پرسنل اسسٹنٹ کے طور پر کام کر رہے ہو۔ بیٹھو، کیا بات ہے؟ مادام نے اسبات میں سر ہلاتے ہوئے کہا، اور ساتھ ہی اس نے ایک کرسی کی طرف اشارہ بھی کر دیا۔ مادام، میزائلوں والے بیگ کا پتہ چل گیا ہے، وہ کافرستان کی پاور ایجنسی کی چیف مادام ریکھا کے ایک گروپ لیڈر ہنری کے قبضے میں ہے، فرینک نے کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ تو مریم نے بے اختیار اچھل پڑی، اس کے چہرے پر شدید حیرت کے تاثرات ابھر آئے تھے۔ کیا مطلب؟ میں سمجھی نہیں، پوری تفصیل بتاؤ، مریم نے تیز لہجے میں کہا۔ مادام، چونکہ رافٹ پاکیشائی گروپس کی مدد کر رہا ہے، اس لیے باس لوئس نے مجھے اس کی پرسنل اسسٹنٹ کی جگہ دلوائی تھی، چنانچہ میں نے رافٹ کی تمام گفتگو سے باخبر رہنے کے لیے اس کے دفتر میں ایک مخصوص ڈیکٹا فون فٹ کر دیا تھا۔ تھوڑی دیر پہلے رافٹ اپنے دفتر میں موجود تھا کہ دو ایشیائی اس کے دفتر میں آئے، اور ان میں سے ایک کو رافٹ نے جب عمران کہہ کر پکارا تو میں چونک پڑا، اور ان کے درمیان ہونے والی گفتگو کی طرف نہ صرف پوری طرح متوجہ ہو گیا، بلکہ میں نے یہ گفتگو ٹیپ کرنی شروع کر دی۔ ان کا موضوع گفتگو بھی یہی بیگ ہی تھا۔ پھر اس عمران نے ٹرانسمیٹر پر مادام ریکھا کو کال کیا، اور مادام آپ سن کر حیران ہو جائیں گی کہ اس نے یہ گفتگو کراؤن بن کر کی تھی۔ اس کی آواز اور لہجہ مکمل طور پر کراؤن جیسا تھا۔ یہ اس قدر کامیاب نقل تھی
کہ اگر میں شروع سے ہی یہ ساری بات چیت نہ سن رہا ہوتا تو میں کبھی بھی اس بات پر یقین نہ کرتا کہ یہ آواز عمران کی ہے یا کراؤن کی۔ بہرحال ریکھا کے ساتھ ٹرانسمیٹر کال کے دوران یہ انکشاف ہوا کہ میزائلوں والا بیگ ریکھا کے ایک آدمی ہنری کے ہاتھ لگ گیا ہے، اور ریکھا نے اس ہنری کو ہدایت کر دی ہے کہ میزائلوں والا بیگ اس کے پاس فیلڈ گاؤں میں پہنچایا جائے۔ فرینک نے کہا، اوہ وہ ٹیپ لے آئے ہو؟ مرین نے چونک کر کہا، یس مادام، ٹیپ بھی لے کر آیا ہوں، اور ٹیپ پلیئر بھی، فرینک نے جواب دیا، اور جیب سے ایک چھوٹا مگر جدید ساخت کا مائکرو ٹیپ پلیئر نکال کر میز پر رکھا اور اس کا ایک بٹن دبا دیا۔ دوسرے لمحے ایک مردانہ آواز سنائی دینے لگی۔ یہ رافٹ کی آواز ہے مادام، فرینک نے کہا، اور مرین نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ چند لمحوں بعد دوسری مردانہ آواز سنائی دی۔ یہ عمران کی آواز ہے، فرینک نے کہا، اور اس بار بھی مرین نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ دونوں کی گفتگو سنائی دیتی رہی اور مرین خاموشی سے بیٹھی پوری توجہ سے یہ گفتگو سنتی رہی۔ تھوڑی دیر بعد جب ٹرانسمیٹر کال پر ایک قطعی مختلف آواز اور لہجہ سنائی دیا تو مرین بے اختیار اچھل پڑی۔ اوہ اوہ، واقعی یہ تو کراؤن کی ہی آواز اور لہجہ ہے، کمال ہے، اس قدر حیرت انگیز طور پر مکمل نقل بھی کی جا سکتی ہے، مرین نے حیرت بھری لہجے میں کہا، اور فرینک نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ مرین ایک بار پھر گفتگو سننے میں لگ گئی۔ جب آواز آنی بند ہو گئی تو فرینک نے ہاتھ بڑھا کر ٹیپ آف کر دی۔ اس کے بعد مادام عمران اور اس کے ساتھی نے وہی میک اپ کیا اور اسلحہ لے کر وہ کلب کی عقبی سمت میں آ گئے جہاں رافٹ نے سیاحتی کمپنی کا ہیلی کاپٹر منگوایا تھا، اور وہ دونوں ہیلی کاپٹر میں سوار ہو کر جنگل کی طرف چلے گئے ہیں۔ فرینک نے باقاعدہ باقی ماندہ تفصیل بتاتے ہوئے کہا، انہیں گئے ہوئے کتنا وقت ہو گیا ہے؟ مرین نے پوچھا۔ 1 گھنٹہ تو گزر گیا ہوگا، رافٹ چونکہ واپس دفتر میں آ گیا تھا اس لیے نہ ہی میں آپ کو فوری طور پر کال کر سکا اور نہ خود آ سکا، اب وہ اٹھ کر گیا ہے تو میں آیا ہوں، فرینک نے جواب دیا۔ ٹھیک ہے، تم جاؤ، اور سنو، پوری طرح ہوشیار رہنا، اگر رافٹ کو یہ اطلاع ملے کہ عمران واپس آ گیا ہے تو تم نے یہ اطلاع فوری طور پر مجھے دینی ہے، مرین نے کہا، اور فرینک سر ہلاتا ہوا اٹھا۔ اس نے ٹیپ پلیئر اٹھا کر جیب میں ڈالا اور سلام کر کے واپس مڑا اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ اس کے باہر جاتے ہی مرین نے جلدی سے ریسیور اٹھا لیا۔ یس مادام، دوسری طرف سے لوئس کی آواز سنائی دی۔ ہسپتال میں کال کرو اور مادام ریگی سے فوری طور پر بات کرو، مرین نے کہا۔ یس مادام، لوئس نے جواب دیا، اور مرین نے ریسیور رکھ دیا۔ اس کے چہرے پر اضطراب اور بے چینی کے تاثرات نمایاں تھے۔ چند لمحوں بعد گھنٹی کی بجی تو اس نے جھپٹ کر ریسیور اٹھا لیا۔ یس، مرین نے ریسیور اٹھاتے ہوئے کہا۔ مادام ریگی سے بات کیجیے، لوئس کی آواز سنائی تھی۔ ہیلو، مرین بول رہی ہوں، مرین نے مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ یس، ریگی بول رہی ہوں، دوسری طرف سے ریگی کی آواز سنائی دی۔ مادام، میں نے میزائلوں والی بیگ کا کھوج نکال لیا ہے، مرین نے تیز لہجے میں کہا۔ اوہ ویری گڈ، کہاں ہے وہ بیگ، کس سے ملا ہے؟ دوسری طرف سے ریگی کی انتہائی مسرت بھری آواز سنائی دی۔ وہ بیگ کافرستان کی ریکھا کے پاس پہنچ گیا ہے مادام، اور عمران اپنے ساتھی کے ساتھ اسے حاصل کرنے کے لیے روانہ ہو گیا ہے، مرین نے جواب دیا۔ کیا کہہ رہی ہو؟ ریگی نے ایسے لہجے میں کہا جیسے وہ حلق کے بل چیخ کر بول رہی ہو۔ میں آپ کو تفصیل بتاتی ہوں مادام، مرین نے کہا، اور پھر اس نے فرینک کے رافٹ کلب میں اس کے اسسٹنٹ کے طور پر ایڈجسٹ ہونے کے بارے میں بتا کر فرینک کی کال اور پھر اس کی لائی گئی ٹیپ سے سنی جانے والی تمام گفتگو، اور آخر میں عمران اور اس کے ساتھی کی ہیلی کاپٹر پر فیلڈ گاؤں روانگی کے بارے میں پوری تفصیلات بتا دی۔ اوہ ویری بیڈ، یہ عمران تو لامحالہ ریکھا سے میزائل حاصل کر لے گا، کاش میں اس طرح بے بس نہ ہوتی، ریگی نے انتہائی مضطرب اور پریشان لہجے میں کہا۔ اگر آپ حکم دیں مادام تو میں اپنے ساتھیوں سمیت اس کے پیچھے فیلڈ گاؤں جاؤں، مرین نے کہا۔ نہیں، وہاں تم کچھ بھی نہیں کر سکو گی، بلکہ الٹا پھنس کر رہ جاؤ گی۔ تم ایسا کرو کہ ادھر فرینک سے کہہ کر رافٹ کی مکمل نگرانی کراؤ، اور دوسری طرف عمران کے ساتھیوں کی ہسپتال میں مکمل نگرانی کراؤ۔ عمران لامحالہ میزائل حاصل کر کے واپس یا تو رافٹ کے کلب پہنچے گا یا پھر ہسپتال۔ تمہارے آدمیوں کو پوری طرح تیار رہنا چاہیے، جیسے ہی وہ واپس پہنچے تمہارے آدمی اس پر ٹوٹ پڑے، چاہے تمہیں اس کے لیے پورے کلب کو ہی کیوں نہ بموں سے اڑانا پڑے یا پورے اس ہسپتال کو۔ تم نے یہ میزائل ہر حالت میں اور ہر صورت میں عمران سے واپس حاصل کرنے ہیں، ریگی نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ یس مادام، میں نے پہلے ہی فرینک کو ہوشیار کر دیا ہے، اور ہسپتال میں بھی میرا آدمی ایڈجسٹ ہو چکا ہے، میں اسے بھی ہوشیار کر دیتی ہوں، مرین نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ میرے ہسپتال کے ڈاکٹر سے مل کر اسے اس بات پر مجبور کرو کہ وہ میرے زخموں پر کوئی ایسی دوا لگا دے جس سے میں فوری طور پر حرکت کرنے کے قابل ہو جاؤں۔ یہ دوا چاہے کتنی ہی قیمتی کیوں نہ ہو، اور چاہے فوری طور پر اسے ایکریمیا ہی سے کیوں نہ منگوانی پڑے، ایسا جلد از جلد ہونا چاہیے۔ میں چاہتی ہوں کہ عمران سے اس جھڑپ کے دوران میں خود موجود رہوں، کیونکہ عمران دنیا کا انتہائی خطرناک ترین سیکرٹ ایجنٹ ہے، ہو سکتا ہے کہ تم اس کا مقابلہ نہ کر سکو، ریگی نے تیز تیز لہجے میں کہا۔
یس مدام، میں بات کرتی ہوں ڈاکٹر سے، مورین نے کہا، اور پھر دوسری طرف سے رابطہ ختم ہوتے ہی اس نے کریڈل دبا کر رابطہ ختم کر دیا۔ پھر بار بار کریڈل دبا کر اس نے لوئس سے رابطہ قائم کیا۔ ہسپتال کے انچارج ڈاکٹر سے میری بات کرو لوئس، مورین نے تیز لہجے میں کہا۔ یس مدام، دوسری طرف سے لوئس کی آواز سنائی دی۔ مورین نے ریسیور رکھ دیا۔ اس کے چہرے پر اس وقت خاصے جوش و خروش کے تاثرات نمایاں تھے، آنکھوں میں چمک سی آ گئی تھی۔ تھوڑی دیر بعد گھنٹی بجی اور مورین نے ریسیور اٹھا لیا۔ مدام، ڈاکٹر ہیمبرگ سے بات کیجیے، دوسری طرف سے لوئس کی آواز سنائی دی۔ ہیلو ڈاکٹر ہیمبرگ، میں مورین بول رہی ہوں، مورین نے کہا۔ یس مدام مورین، فرمائیے، ہیمبرگ نے نرم لہجے میں کہا۔ ڈاکٹر ہیمبرگ، حالات ایسے پیدا ہو گئے ہیں کہ مادام ریگی کا فوری طور پر ٹھیک ہونا اور حرکت کرنا اشد ضروری ہو گیا ہے، ورنہ یہ مشن مکمل طور پر ناکام ہو کر رہ جائے گا۔ تم جتنا چاہے معاوضہ لو اور جس قدر چاہے قیمتی ادویات استعمال کر لو، لیکن مادام ریگی زیادہ سے زیادہ 1 گھنٹے کے اندر اندر ہر صورت میں حرکت کرنے کے قابل ہونا چاہیے، مورین نے کہا۔ ایسا ہو تو سکتا ہے مادام، لیکن ایسی ادویات یہاں کاکانا میں دستیاب نہیں ہیں، البتہ ایکریمیا سے انہیں منگوایا جا سکتا ہے، لیکن آپ جانتی ہیں کہ وہاں سے منگوانے میں کتنا وقت لگ جائے گا، ہیمبرگ نے کہا۔ ایکریمین ہسپتال یہاں موجود ہے، ہو سکتا ہے کہ یہ ادویات ان کے اسٹاک میں موجود ہوں، قیمت و معاوضے کی آپ فکر نہ کریں، مورین نے ایک خیال کے تحت کہا۔ او ہاں، شاید ایسا ہو، مجھے تو اس کا خیال ہی نہ آیا تھا، میں معلوم کرتا ہوں، ڈاکٹر ہیمبرگ نے کہا۔ میں 15 منٹ بعد پھر فون کروں گی، آپ فوری طور پر اس کا بندوبست کریں، مورین نے کہا اور ریسیور رکھ دیا۔ چند لمحوں بعد اس نے ریسیور دوبارہ اٹھا لیا۔ یس مادام، دوسری طرف سے لوئس کی آواز سنائی دی۔ لوئس، میرے پاس آ جاؤ فوراً، مورین نے کہا اور ریسیور رکھ دیا۔ چند لمحوں بعد دروازہ کھلا اور ایک لمبے قد اور بھاری جسم کا آدمی اندر داخل ہوا اور اس نے مورین کو بڑے مؤدبانہ انداز میں سلام کیا۔ بیٹھو لوئس، مورین نے کہا، اور لوئس کے ایک کرسی پر بیٹھ جانے کے بعد اس نے فرینک سے ملنے والی معلومات سے لے کر مادام سے ہونے والی بات چیت اور پھر ڈاکٹر ہیمبرگ سے ہونے والی گفتگو مختصر طور پر دہرا دی۔ اوہ مادام، اس کا مطلب ہے کہ ہمارے مشن کی کامیابی کی امید لگ گئی ہے، لوئس نے مسرت بھرے لہجے میں کہا۔ ہاں، اس لیے میں نے تمہیں تمام پس منظر بتا دیا ہے کہ مشن کی کامیابی کا انحصار ہماری کارکردگی پر ہوگا۔ تم ایکریمین ہسپتال میں موجود اپنے آدمی کو فوری طور پر ہوشیار کر دو، اس کے علاوہ اپنے پورے گروپ کو بھی ریڈ الرٹ کر دو، کسی بھی لمحے کارکردگی کا مظاہرہ کرنے کا وقت آ سکتا ہے، مورین نے کہا۔ یس مادام، آپ فکر نہ کریں، اطلاع ملتے ہی ہم بھوکے بھیڑیوں کی طرح عمران اور اس کے ساتھیوں پر ٹوٹ پڑیں گے، لوئس نے بڑے اعتماد بھرے لہجے میں کہا۔ ٹھیک ہے، تم جا کر انتظام کرو۔ ہاں، ڈاکٹر ہیمبرگ کا فون نمبر کیا ہے؟ میں اس سے براہ راست بات کرنا چاہتی ہوں، مورین نے کہا تو لوئس نے نمبر بتا دیا، اور پھر مورین کے سر ہلانے پر وہ اٹھا اور سلام کر کے واپس چلا گیا۔ تقریباً مزید 10 منٹ گزرنے کے بعد مورین نے ریسیور اٹھایا اور فون سیٹ کے نیچے لگا ہوا ایک بٹن پریس کر کے اس نے ڈاکٹر ہیمبرگ کے نمبر ڈائل کرنا شروع کر دیے۔ ڈاکٹر ہیمبرگ، رابطہ قائم ہوتے ہی ڈاکٹر ہیمبرگ کی آواز سنائی دی۔ مورین بول رہی ہوں ڈاکٹر، مورین نے کہا۔ اوہ مادام مورین، میں آپ کی کال کے انتظار میں ہی تھا۔ آپ کے لیے اچھی خبر تو یہ ہے کہ ادویات ہسپتال میں موجود ہیں، میں نے ہسپتال کے انچارج ڈاکٹر سے بات کر لی ہے، ادویات ہمیں مل سکتی ہیں، لیکن وہ اس کی قیمت بہت زیادہ مانگ رہے ہیں، ڈاکٹر ہیمبرگ کی آواز سنائی دی۔ ڈاکٹر، آپ قیمت کی فکر مت کریں، جو قیمت بھی ہو مادام ریگی کو فوراً ٹھیک ہونا چاہیے، مورین نے مسرت بھرے لہجے میں کہا۔ وہ $10,000 مانگ رہے ہیں، اگر یہ ادویات میسر آ جائیں تو مادام ریگی 1 گھنٹے بعد اس قابل یقیناً ہو جائیں گی کہ تیزی سے حرکت کر سکیں اور انہیں کوئی نقصان نہ پہنچ سکے، ڈاکٹر ہیمبرگ نے کہا۔ $10,000 ادویات کے، اور $10,000 میں آپ کو علیحدہ بھی معاوضے کے طور پر دوں گی، آپ فوراً ادویات منگوائیں اور کام شروع کر دیں، میں خود رقم لے کر ہسپتال آ رہی ہوں، مورین نے پرجوش لہجے میں کہا۔ اوکے، آ جائیں، ڈاکٹر ہیمبرگ کی مسرت بھری آواز سنائی دی اور مورین نے ریسیور رکھا اور اٹھ کر دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ عمران کی آنکھیں کھلی تو اس کے ذہن میں بے ہوش ہونے سے پہلے کا منظر کسی فلم کی طرح گھوم گیا، اور اس کے ساتھ ہی اس کے حلق سے بے اختیار ایک طویل سانس نکل گیا۔ اس نے ادھر ادھر نظریں گھمائیں اور دوسرے لمحے وہ بری طرح چونک پڑا، کیونکہ ساتھ والی کرسی پر ٹائیگر موجود تھا، لیکن اس کے چہرے پر سے میک اپ صاف ہو چکا تھا۔ وہ دونوں راڈز والی کرسیوں پر راڈ سے جگڑے ہوئے بیٹھے تھے۔ اس کا مطلب ہے کہ میرا میک اپ بھی صاف ہو چکا ہوگا، عمران نے ہونٹ بھیجتے ہوئے بڑبڑا کر کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے پیروں کی مدد سے کرسی کے سسٹم کو چیک کرنا شروع کر دیا، لیکن کرسی کے نیچے ایک لوہے کی پلیٹ موجود تھی، اس طرح اس کے پیر اوپری طرف پہنچ نہ سکتے تھے۔ ٹائیگر کی گردن ابھی تک ڈھلکی ہوئی تھی اور عمران سمجھ گیا تھا کہ ابھی بے ہوش کر دینے والی گیس کے اثرات باقی ہیں، لیکن اپنی مخصوص ذہنی ورزشوں کی وجہ سے وہ وقت سے پہلے ہی ہوش میں آ گیا ہے۔ اس نے اس جگہ کا معائنہ شروع کر دیا۔
فرش پر 6 یا 7 روڈز والی کرسیاں موجود تھیں، جبکہ دیواروں کے ساتھ کنڈے اور زنجیریں بھی لٹک رہی تھیں، اور یہ کمرہ اپنی ساخت کے اعتبار سے تہخانہ لگتا تھا۔ اس کا اکلوتا دروازہ بند تھا۔ اس نے اپنے جسم کو سکیڑ کر راڈز کی گرفت کو چیک کرنا شروع کر دیا، اور چند لمحوں کی کوشش کے بعد اسے امید لگ گئی کہ اگر وہ مسلسل کوشش کرے تو ان راڈز کی گرفت سے پھسل کر نکل سکتا ہے۔ چنانچہ اس نے اپنی پوری کوشش کا آغاز کر دیا، لیکن اس سے پہلے کہ وہ کوئی کامیابی حاصل کرتا، اچانک کمرے کا دروازہ کھلا اور عمران نے اپنے جسم کو حرکت دینا بند کر دیا۔ دروازہ کھلتے ہی وہی آدمی اندر داخل ہوا جس نے روشن سنگھ کے نام سے اپنا تعارف کرایا تھا اور بڑے پرجوش انداز میں مصافحہ کیا تھا۔ اور حقیقت یہی ہے کہ اگر روشن سنگھ اس طرح پرجوش انداز میں مصافحہ نہ کرتا تو شاید عمران اتنی آسانی سے مار بھی نہ کھا جاتا۔ اوہ، تو تمہیں خود بخود ہوش آ گیا، کمال ہے، روشن سنگھ نے آگے بڑھتے ہوئے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ یہ تمہارے اس پرجوش مصافحے کا کمال ہے سردار روشن سنگھ، کہ میرے ذہن میں بھی روشنی جلدی آ گئی ہے، عمران نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، اور سردار روشن سنگھ بے اختیار ہنس پڑا۔ مجھے معلوم تھا کہ تم بے حد چوکنا اور ہوشیار ہوگے، اس لیے میں نے تمہارا اس انداز میں استقبال کیا تھا کہ تم فوری طور پر مطمئن ہو جاؤ، سردار روشن سنگھ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اس کے ساتھ ہی اس نے جیب سے ایک شیشی نکالی۔ اس کا ڈھکن ہٹا کر اس نے شیشی کا دہانہ ٹائیگر کی ناک سے لگا دیا۔ تمہیں ہم پر شک کیسے ہوا تھا؟ عمران نے پوچھا تو روشن سنگھ نے شیشی ہٹائی، اس کا ڈھکن بند کر کے اسے جیب میں ڈالا، اس کے بعد پھر عمران کی طرف مڑ گیا۔ اس کا جواب تمہیں مادام ریکھا ہی دے سکتی ہیں، وہ بھی آنے ہی والی ہیں، روشن سنگھ نے جواب دیا، اور تیزی سے مڑ کر دروازے سے باہر نکل گیا۔ اس کے بعد جاتے ہی عمران نے ایک بار پھر اپنی کوششوں کا آغاز کر دیا، لیکن چند ہی لمحوں بعد دروازہ ایک بار پھر کھلا، اور دوسرے لمحے عمران نے ایک طویل سانس لیا۔ دروازے سے ریکھا اندر داخل ہو رہی تھی، اس کے عقب میں کاشی تھی، اور اس کے پیچھے روشن سنگھ، جس کے ہاتھوں میں اب مشین گن پکڑی ہوئی تھی۔ تو تم مائیکل بن کر آ رہے تھے، تم نے دیکھا کہ ریکھا نے تمہیں کیسے پہچان لیا؟ ریکھا نے قریب آ کر بڑے فاتحانہ لہجے میں عمران سے مخاطب ہو کر کہا۔ ظاہر ہے جب کوئی خاتون کسی مرد کو پہچان لے تو اسے عمر قید کی سزا تو ملتی ہی ہے، لیکن شاید یہ کافرستان کا رواج ہے کہ دلہا کے ہاتھ میں لوہے کی ہتکڑیاں ڈال دی جائیں۔ ہمارے پاک ایشیا کے مردوں کے ہاتھوں میں تو پھولوں کی ہتکڑیاں ڈالی جاتی ہیں، اور وہ بیچارے ساری عمر پھولوں کی ہتکڑیاں ہی نہیں توڑ سکتے، عمران نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ تو ریکھا بے اختیار ہنس پڑی۔ میں عمر قید کی سزا کی قائل ہی نہیں ہوں، میں تو ایسے مردوں کو گولی مار کر قبر میں اتار دیا کرتی ہوں، ریکھا نے ہنستے ہوئے جواب دیا۔ اچھا، لیکن میں نے تو سنا ہے کہ کافرستان میں بیوہ بیچاری کی زندگی بے حد تلخ گزرتی ہے، عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا، اور ریکھا ایک بار پھر ہنس پڑی۔ اسی لمحے ٹائیگر بھی کراہتا ہوا ہوش میں آ گیا۔ اب وہ حیرت بھرے انداز میں یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ ریکھا، کیوں وقت ضائع کر رہی ہو؟ اس سے زیادہ ڈھیل دینا خطرناک بھی ثابت ہو سکتا ہے، ریکھا کے ساتھ کھڑی کاشی نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ ہاں ہے تو ایسا ہی، لیکن میں نے چیک کر لیا ہے، یہ ان روڈ سے کسی صورت بھی نجات حاصل نہیں کر سکتا، اور جب تک یہ روڈز میں جکڑا ہوا ہے یہ قطعی بے بس ہے۔ میرا تو دل چاہ رہا ہے کہ پرائم منسٹر آف کافرستان اور شاگل کو یہاں بلوا لوں اور پھر ان کے سامنے سے گولیوں سے اڑا دوں، لیکن مجبوری ہے کہ وہ دونوں یہاں نہیں آ سکتے، ریکھا نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ تمہیں مجھ پر شک کیسے پڑا تھا؟ عمران نے کہا۔ تم جس ہیلی کاپٹر میں آئے تھے یہ اسی کمپنی کا ہیلی کاپٹر تھا جسے ہنری نے اس جھگڑے والی جگہ پر موجود دیکھا تھا۔ ہنری نے جیپ درست کر لی تھی، اور جب تم نے اس جگہ پر ہیلی کاپٹر اتارا اور جیپ کو چیک کیا تو ہنری وہاں سے قریب ہی ایک اور گھنے جھنڈ میں جیپ سمیت موجود تھا۔ اس نے تمہارے ہیلی کاپٹر کی آواز سن کر جیپ کو چھپا لیا تھا۔ تم دونوں وہاں چیکنگ کے بعد جب ہیلی کاپٹر لے کر فیلڈ گاؤں کی طرف بڑھنے لگے تو ہنری نے مجھے کال کر کے ساری صورتحال بتا دی، چنانچہ میں ہوشیار ہو گئی اور میں تمہاری ساری گیم سمجھ گئی۔ میں نے اپنے آدمیوں کو ہوشیار کر دیا، تمہیں بے ہوش کرنے کے بعد میں تمہیں یہاں لے کر آئی اور تمہارا میک اپ چیک کرایا تو تمہاری اصلیت سامنے آ گئی۔ اس پر میں نے سیکیورٹی گاؤں کے سیکیورٹی آفیسر سے رابطہ قائم کیا تو وہاں سے پتہ چلا کہ کراؤن اور اس کے ساتھیوں کو کسی نے ہلاک کر دیا ہے اور ان کے چہرے بگاڑ دیے ہیں۔ چنانچہ میں نے انہیں بتایا کہ یہ کام تمہارا ہے اور تم اب میرے قبضے میں ہو، تو انہوں نے کہا کہ میں تمہیں ان کے حوالے کر دوں، لیکن میں نے انہیں کہہ دیا کہ میں نے تمہیں ہلاک کر دیا ہے اور میں تمہاری لاش کافرستان لے کر جاؤں گی۔ اس کے بعد ہنری جیپ لے کر یہاں سے چلا گیا، اس کے پاس بیگ موجود تھا، چنانچہ میں نے میزائل چیک کیے اور مجھے دیکھ کر شدید حیرت ہوئی کہ یہ میزائل کے نمونے نہ تھے بلکہ اصل میزائل تھے، ریکھا نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ اصل تھے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اصل تو ریڈ لیب کے اسٹور میں ہیں، عمران نے چہرے پر شدید حیرت ظاہر کرتے ہوئے کہا۔ کیا مطلب؟ تو تمہیں بھی اس کا علم نہ تھا؟ پھر تم کیوں ان کے پیچھے آگے ہو؟ ریکھا نے انتہائی حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ تو تمہیں بھی اصل حالات کا علم نہیں ہے؟ ٹھیک ہے، تم اگر ان میزائلوں کو اصل سمجھتی ہو تو پھر ریڈ لیب والوں کو بھجوا دو،
پھر تمہیں خود ہی علم ہو جائے گا کہ کیا یہ وہی ریڈ بلاسٹ میزائل ہیں یا نہیں۔ عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ تمہارے اس بات سے کیا مطلب ہے؟ ریکھا نے حیرت بھری لہجے میں کہا۔ ریکھا، یہ اپنی فطرت کے مطابق اب ہمیں چکر دے کر الجھانے کی کوشش کر رہا ہے، کاشی نے کہا۔ مجھے کیا ضرورت ہے تمہیں چکر دینے کی؟ اس سے مجھے کیا فائدہ ہو سکتا ہے؟ اصل بات یہ ہے کہ ریگی گروپ نے انتہائی گہرا کھیل کھیلنے کی کوشش کی ہے۔ یہ میزائل ہو بہو RBM کی نقل ہے، لیکن ظاہر ہے کہ اس کی ٹیکنالوجی وہ نہیں جو اصل کی ہوگی۔ ساڈان حکومت نے خود ایکڈیمیا سے یہ میزائل حاصل کیے ہوئے ہیں، لیکن وہ نہیں چاہتی تھی کہ یہ میزائل کافرستان کو بھی دے دیے جائیں، اس لیے اس کا مقصد اصل میزائلوں کی جگہ ان نقلی میزائلوں کو رکھنا تھا۔ عمران نے بڑے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ اگر ایسا ہے بھی صحیح تو تم پھر یہاں کس لیے آئے ہو؟ اور ان میزائلوں کی غرض سے ریگی اور پاکیشیا سیکرٹ سروس کے درمیان اس قدر ہولناک ٹکراؤ کیوں ہوا ہے؟ ریکھا نے کہا۔ تو عمران اس طرح ہنس پڑا جیسے بڑے کسی بچے کی معصومانہ بات پر ہنس دیتے ہیں۔ مس ریکھا، شاید کافرستان ملک ہی ایسا ہے۔ میں تو سمجھتا تھا کہ صرف شاگل ہی بھولا بھالا آدمی ہے، لیکن تم بھی معصومیت میں اس سے کم نہیں ہو۔ میں یہاں اصل میزائل حاصل کرنے آیا ہوں۔ ان نقلی میزائلوں کی چیکنگ کو تو میں نے صرف ذریعے کے طور پر استعمال کیا ہے، ورنہ میں انہیں چیک پہلے ہی کر چکا ہوں۔ اس وقت جب ریگی اپنے ساتھیوں کے ساتھ یہاں آئی تھی، اور ریگی نے میرے ساتھیوں پر حملہ بھی اس لیے کیا تھا کہ اسے معلوم تھا کہ انہیں بھی اس کے اصل مشن کا علم تھا، اور وہ نہیں چاہتی تھی کہ یہ بات لیک آؤٹ ہو جائے۔ عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ ہوگا، بہرحال اب تم قبر میں اترو، بعد میں چیکنگ ہوتی رہے گی کہ کیا اصل ہے اور کیا نقل۔ ریکھا نے برا سا منہ بناتے ہوئے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے جیکٹ کی جیب سے ایک مشین پسٹل نکال لیا۔ مس ریکھا، پہلے تو مجھے تمہارے بھول پن پر صرف شبہ تھا، لیکن اب یقین ہوتا جا رہا ہے۔ تمہیں شاید ابھی تک اندازہ نہیں ہوا کہ تم کس قدر خطرناک صورتحال سے دوچار ہو چکی ہو۔ اگر یہ نقلی میزائل تمہاری تحویل میں رہے اور تم نے فوری طور پر ریڈ لیب کے کسی سائنسدان سے اس کی تصدیق نہ کی، تو کل کافرستان پر بہت بڑا الزام آ جائے گا اور تمہارا سارا معاہدہ یکلخ ختم ہو جائے گا۔ عمران نے تیز لہجے میں کہا۔ کیا مطلب؟ تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ ریکھا نے حیرت بھری لہجے میں کہا۔ ظاہر ہے وہ عمران کی بات سمجھ ہی نہ سکی تھی، اور سمجھتی تو تب جب عمران نے کوئی سیدھی بات کی ہوتی۔ اس نے جان بوجھ کر الٹی سیدھی بات کی تھی۔ اس کا مقصد صرف اتنا تھا کہ ریکھا ذہنی طور پر الجھ جائے، اور وہ اپنے مقصد میں کامیاب رہا تھا۔ مس ریکھا، سب سے پہلے تم لیبارٹری سے رابطہ قائم کرو اور ان سے تصدیق کرو کہ یہ میزائل اصل ہیں یا نقل۔ اگر یہ اصل ہیں تو ظاہر ہے کہ ان کا لیبارٹری سے باہر رہنا تمہارے اور تمہارے ساتھیوں کے لیے انتہائی خطرناک ثابت ہوگا، اور اگر یہ نقلی ہیں تو کل اگر لیبارٹری والوں کو ان کا علم ہوا تب بھی تم پر حرف نہ آئے گا۔ عمران نے ایک بار پھر پہلے کی طرح الجھی ہوئی بات کر دی۔ اس سے تمہیں کیا فائدہ ہوگا؟ پہلے تم یہ بتاؤ، ریکھا نے برا سا منہ بناتے ہوئے کہا۔ فائدے اور نقصان کے بارے میں سوچنے کا وقت اب گزر چکا ہے مس ریکھا، تو بے شک مجھے مار ڈالو، میں تو بہرحال بے بس ہو چکا ہوں، اور ہر انسان پر ایک وقت ایسا آ جاتا ہے جب وہ حقیقتاً بے بس ہو جاتا ہے۔ عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ آؤ کاشی، میں پہلے ان میزائلوں کے بارے میں حتمی رپورٹ لے لوں، پھر میں کافرستانی پرائم منسٹر صاحب سے بات کروں گی۔ ہو سکتا ہے وہ اسے اپنے سامنے قتل کرانا چاہیں، تو پھر ہم انہیں بے ہوش کر کے لے جائیں گے۔ ریکھا نے ساتھ کھڑی ہوئی کاشی سے مخاطب ہو کر کہا، جو مسلسل برے منہ بنا رہی تھی۔ ریکھا، تم کس چکر میں آ گئی ہو؟ یہ شخص صرف وقت حاصل کرنا چاہتا ہے تاکہ کسی طرح سچویشن بدل سکے۔ میں نے اب تک یہی دیکھا ہے کہ اسے وقت مل جائے تو یہ ہمیشہ اس سے فائدہ اٹھا لیتا ہے، اور اب بھی یہ صرف تمہیں ذہنی طور پر الجھا کر وقت حاصل کرنا چاہتا ہے۔ کاشی نے برا سا منہ بناتے ہوئے کہا۔ کیا فائدہ اٹھائے گا یہ؟ راڈز اس کے جسم میں پوری طرح فٹ ہیں، یہ انہیں کسی طرح بھی کھول نہیں سکتا۔ پھر یہ کیا کوئی جن بھوت ہے؟ ریکھا نے غصیلے لہجے میں کہا۔ اسے کاشی پر غصہ آ گیا تھا۔ تم نے پہلے نہیں دیکھا کہ ایک لڑکی نے کس طرح اپنے آپ کو راڈ سے نکال لیا تھا؟ کاشی نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ وہ لڑکی تھی، لیکن یہ مرد ہے۔ آؤ میرے ساتھ، البتہ روشن سنگھ تم ہماری واپسی تک یہیں رہو گے، اور اگر یہ کوئی غلط حرکت کرے تو انہیں گولیوں سے اڑا دینا۔ ریکھا نے روشن سنگھ سے مخاطب ہو کر کہا۔ یس مادام، روشن سنگھ نے کہا، اور ریکھا کاشی سمیت تیز قدم اٹھاتی اس تہخانے نما کمرے سے نکل گئی۔ البتہ کاشی نے باہر جانے سے پہلے مڑ کر زہریلی نظروں سے عمران کی طرف دیکھا تو عمران بے اختیار مسکرا دیا۔ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری ہر اپڈیٹ آپ کو بر وقت مل سکے۔